اللهم ربنا وسعديك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي كان عليا فينا رجاتي فاطما في تطهيراتي حسنا في صفاتي شهيدا في تجلياتي زين العابدين بعباداتي باقرا في الاولين والاخرين بمعلوماتي صادقا في اقوالي كاظما في جميع احوالي متمكنا في مقام الرضا جوادا كفه عند العطاء هاديا الى سبيل النجاة عسكريا مع الغزاة مهديا الى طريق الیقین غیاث المستغیثین صلوات اللہ علیہ وآلہ اجمعین۔ فرماتے ہیں کہ نہ اٹھے حجاب سارے، نہ اٹھے حجاب پردے سارے میرے ان کے درمیان سے، نہ اٹھے حجاب سارے میرے ان کے درمیان سے، کبھی کچھ کہاں نظر سے کبھی کچھ کہاں زباں سے، نہ اٹھے حجاب سارے میرے ان کے درمیان سے، کبھی کچھ کہاں نظر سے کبھی کچھ کہاں زباں سے، ہوئی بارش کرم کی اسی وقت آسماں سے، ہوئی بارش کرم کی اسی وقت آسماں سے، جو لپٹ کے رو دیے ہم تیرے سنگ آستہ سے، جو لپٹ کے رو دیے ہم تیرے سنگ آستہ سے، ہوئی بارش کرم کی۔ کرم کی بارش یہاں ہوتی ہے دل پر، عقل پر، باطن پر، اور اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ کہتے ہیں ہوئی بارش کرم کی اسی وقت آسماں سے، جو لپٹ کے رو دیے تیرے سنگ آس پاس، اور جو بیاں ہو ان سے قاصد تو ذرا سنبھل سنبھل کر، جو بیاں ہو ان سے قاصد تو ذرا سنبھل سنبھل کر، انہیں اضطراب ہوگا میرے غم کی داستاں سے، یعنی جب قاصد کو بھیجا کہ جا کر کے میرا غم زندگی غم حیات بتانا، میری فکر میری مصیبت میرا یہ بتانا، لیکن اے قاصد جانے والے ذرا سنبھل سنبھل کے بتانا، اس لیے کہ وہ میری داستان غم سن کر بڑے اضطراب ہو گئے، بے چین ہو گئے۔ کہتے ہیں جو بیاں ہو ان سے قاصد تو ذرا سنبھل سنبھل کر، انہیں اضطراب ہوگا میرے غم کی داستان سے۔ کہتے ہیں یہ فریب ہے مثالی کہ ہے دونوں ہاتھ خالی، مثال دی جاتی ہے نا، دونوں ہاتھ خالی دونوں ہاتھ خالی دونوں ہاتھ خالی، مثال دی جاتی ہے، تو اسی کو کہتے ہیں یہ فریب ہے مثالی، یہ مثال فریب ہے کہ ہے دونوں ہاتھ خالی، مجھے مل سکا نہ کچھ بھی میری عمر رائے گا سے، ہاتھ خالی کیا عمر رائے گا چلی گئی۔ کہتے ہیں کسے صبر کا ہو یارا کہ الٹ چلی ہے قسمت، کیسے صبر کا ہو یارا، یعنی صبر کے ساتھ کیسے کرے کہ الٹ چلی ہے قسمت، نظر آ رہے ہیں اب تو مجھے وہ بھی بدگماں سے، نظر آ رہے ہیں اب تو مجھے وہ بھی بدگماں سے، مجھے ساتھ ساتھ رکھا اسی دن کے واسطے کیا، مجھے ساتھ ساتھ رکھا اسی دن کے واسطے کیا، نہ چھوڑائے اب وہ دامن میرے دست ناتوا سے، نہ چھوڑائے اب وہ دامن میرے دست ناتوا سے، اور کہیں بن نہ جائے ایک دن یہی تتلیہ قفس کی، جو گرے ہے چند دن کے میری شاخ آستہ سے، میری بات جو مانے تو چھوڑ دے بہانے، کہتے ہیں میری بات تو جو مانے تو سن چھوڑ دے بہانے، جو نہیں سے بات بگڑی وہ سوار ایک ہاں سے، جو نہیں کہہ کر بات بگڑی وہ ہاں کہہ کر کے سوار لے۔ کہتے ہیں میری بات تو جو مانے تو چھوڑ دے بہانے، جو نہیں سے بات بگڑی وہ سوار ایک ہاں سے، ابھی حوصلے نکالو ابھی اور کچھ ستا لو، تمہیں پھر پتہ چلے گا جو ہم اٹھیں گے یا جہاں سے، وہ نہ پا سکیں گی منزل انہیں کچھ نہ ہوگا حاصل،
وہ نہ پا سکیں گے منزل، انہیں کچھ نہ ہوگا حاصل، جو بچھڑ گئے ہیں قصدن یعنی ارادتاً، جو بچھڑ گئے ہیں قصدن سرے راہ کارواں سے، جو کارواں چھوڑ کر چلے گئے وہ منزل بھی نہ حاصل، کچھ منزل بھی نہیں پا سکے گا اور کچھ حاصل بھی نہیں ہوگا۔ آخری دو شعر ہے کہ وہ حسین دور ماضی یعنی گزرا ہوا زمانہ، وہ حسین دور ماضی گزرا ہوا زمانہ، کیسا زمانہ تھا وہ، کتنے حسین لمحات تھے۔ کہتے وہ حسین دور ماضی کسی طرح لوٹ آتا، کسی طرح لوٹ آتا، میرا سینہ پھٹ رہا ہے غم یاد رفت آقا سے، یعنی اس کو یاد کر کے میرا سینہ پھٹ رہا ہے غم یاد رفت آقا سے۔ آخری شعر میں کہتے ہیں اسے جانتی ہے دنیا اسے مانتا ہے عالم، اسے جانتی ہے دنیا اور اسے مانتا ہے عالم، جو نصیر کو لگن ہے تیرے سنگ آستہ سے، جو نصیر کو لگن ہے تیرے سنگ آستہ سے۔ حضرات گرامی، جو ان کے ہو گئے اسے جانتی ہے دنیا، اسے مانتی ہے دنیا، اسے پہچانتی ہے دنیا، ورنہ تو کروڑوں انسان آئے اور چلے گئے، کروڑوں بادشاہ آئے اور چلے گئے، بے حساب لوگ آئے چلے گئے، لیکن کچھ پتہ نہیں، کچھ عطا نہیں، کچھ پتہ ہے ہی نہیں۔ تاریخیں مٹ گئی ہے، تواریخیں مٹ گئی ہے، زندگیاں ختم ہو گئی ہے، لیکن ایک وہ بھی ہے جو ان کے آستانے تک پہنچ گیا، جو ان کے قدموں تک رسائی ہو گئی، وہ زمانے پہ چھا گیا۔ درود شریف پڑھیے تو آگے بات عرض کرو۔ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیہ۔ حضرات، پچیس شوال کو حضرت سیدنا عبد الوہاب قادری جباری ابن غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ناگور شریف میں آپ کا عرس ہے، قطب الہند۔ دیکھیے، ایک علم فقہ ہے، ایک علم حدیث ہے، ایک علم تصوف ہے، ایک علم شریعت ہے، گویا کہ ایک علم طریقت ہے۔ اب حدیث میں مختصر انداز میں عرض کروں کہ حدیث جو ہے، ہم اسی دور کی بات کرتے ہیں جو حضور علیہ السلام کا دور تھا، صحابہ کا دور تھا، تابعین کا دور تھا۔ حدیثیں لی، حدیثیں پہنچائی، جو ان سے حدیثیں لی آگے پہنچائی، انہوں نے اور آگے پہنچائی، زبان کے ذریعے، مدرسے کے ذریعے، کتاب لکھنے کے ذریعے۔ جنہوں نے بہت حدیثیں پہنچائی وہ محدث ہو گئے، اور یہ تو ہو گئے محدث حدیث میں۔ بالکل مختصر انداز میں بات آگے پہنچانی ہے، مجھے بات آگے ہمیں لے جانی ہے، تو یہ تو ہو گئے کہ حضور سے حدیث، جیسے قرآن کی آیت آئی آیت، لیکن یہ حدیث کیا کہنا چاہتی ہے، اس حدیث کا مفہوم کیا ہے، یہ حدیث کہاں فٹ ہوگی، کہاں لگے گی، کس پر لگے گی، کب لگے گی، اس سے کیا مسائل نکلتے ہیں، اس کا کیا معاملہ ہے، اس کے لیے فقیہ کا کام ہے۔ فقیہ، فقہ، فقیر نہیں، فقیہ، علم فقہ جاننے والا، وہ اس حدیث کو کیا ہے کیا نہیں، اس سے کیا مسئلہ ہے وہ جانتا ہے۔ اسی لیے محدث سے بھی زیادہ بڑا مقام فقیہ کا ہے، مجتہد کا ہے۔ حضور علیہ السلام کے دور میں بے شمار ہزاروں صحابہ ہوئے، کچھ صحابہ باہر سے آئے تھے اور کچھ صحابہ باہر چلے گئے، آئے اور واپس چلے گئے، اور کچھ وہیں سے گئے اسلام کی دعوت تبلیغ کرنے۔ پورے ورلڈ میں آپ کو صحابہ ملے گے کہیں نہ کہیں۔ اب جو حضور نے جو حدیثیں بتا دی تھی وہ وہاں لے کر گئے اور
پھیلایا، لیکن بعد میں حضور نے کچھ اور فرمایا تھا، وہ حدیث منسوخ ہو گئی، اب اس پر عمل نہیں، لہٰذا انہوں نے جو پہلے حدیث سنی تھی 20 سال پہلے 25 سال پہلے جو ماحول تھا جسے انہوں نے وہی روایت کر دی، اور جو بعد میں جو ہمیشہ رہتے تھے حضور کے پاس انہوں نے جو حدیثیں لکھی تو وہ جو پہلے والی حدیث تو پھر نسخ ہو گئی، اس کے اوپر عمل نہیں، جیسے قرآن کی آیت۔ تو اب انہوں نے بھی روایت کی، باہر جانے والے صحابہ نے بھی روایت کی، اب دو چیزیں سامنے آ گئی اور دونوں حدیث کی شکل میں آ گئی، اب کرے کیا؟ تو اس مسئلے کو حل کرنا یہ علم فقہ کا کام ہے، یہ فقیہ بنائے گا کہ یہ کیا جائے، یہ کیا جائے، یہ کیا جائے۔ علم فقہ ایک اتنا زبردست، یہ علم کے اندر عظیم ترین نہیں بہت عظیم ترین مقام، یعنی محدث سے بھی اونچا، صاحب درجے سے بھی اونچا مقام علم حدیث، علم فقہ، جیسے مفتیان نظام اور مفتیوں سے مسئلے مسائل اور اس کی باریکیوں اور اس سے مسائل کو نکالنا، جیسے قرآن کی آیت ہے، ترجمہ ہے، لیکن ہر کوئی اس سے مسئلے نہیں نکال سکتا، اور کون سی آیت منسوخ ہے اس پر عمل نہیں ہوگا، کون سی آیت کا حکم ہے کیا ہے، یہ مفسر بتاتا ہے، فقیہ بتاتا ہے، اسی طرح حدیث کا فقیہ بتاتا ہے۔ گویا جو علم فقہ جانتا ہے وہ قرآن بھی جانتا ہے، حدیث بھی جانتا ہے، کون سی آیت منسوخ ہے، کس پر عمل ہوگا نہیں ہوگا، وہ آیت کہاں کب، اس سے مسائل کب ہوگے، یہ ایک فقیہ جانتا ہے۔ اسی لیے روایت ہے، حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس میں علم فقہ عطا فرماتا ہے۔ کسی سے دوستی کرتا ہے، بھلائی کرتا ہے، اپنا چاہتا تو اس سے فقہ کا علم عطا فرماتا ہے۔ پھر آگے کی حدیث یوں ہے اسی کے ساتھ کہ انما انا قاسم واللہ یؤتی، کہ اللہ عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں، اللہ عطا کرتا ہے، فقہ، تصوف اور علم شریعت، اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ انما اللہ ہی عطا کرتا ہے، مگر کس کو عطا کرتا ہے؟ حضور کو عطا کرتا ہے، اور حضور کے ہاتھوں سے سب تقسیم ہوتے ہیں، کسے فقیہ بنانا، کسے محدث بنانا، کس کو علم تصوف دینا، دربار مصطفیٰ سے۔ یہ پوری حدیث کہ اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس پہ علم اور علم فقہ عطا فرماتا ہے، علم عطا فرماتا ہے، اور اسی کے ساتھ ہی حدیث لگی ہوئی ہے کہ اللہ عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ بات کھانے کے اندر بتائی نہیں گئی، کوئی اور مقام مال غنیمت میں نہیں بتائی گئی، علم کی بات میں بتائی گئی۔ ایسے تو ہر چیز حضور کی بارگاہ سے ہے، ظاہر باطن ہر چیز، مگر بات ابھی علم کی ہو رہی ہے کہ علم فقہ وہ چیز ہے، اور ان فقیوں میں بھی اعلیٰ اعلیٰ قسم کے فقیہ، اور ان میں اگر کوئی فقیہ اعظم اکبر زبردست جسے بڑے بڑے علماء و فقہا نے اعظم کہا ہوں، بڑا کہا ہوں، وہ ہمارے سرکار سیدنا نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے جیسا ہے۔ ان کو تو امام شافعی فقیہ کر رہا ہے، بڑے بڑے امام مالک فقیہ کر رہا ہے، امام محمد فقیہ کر رہا ہے، بلکہ یہ صحابہ نے فقیہ کہہ رہا ہے، تابعین نے فقیہ کہہ رہا ہے، اور کیسے کیسے فقہا کے مسائل کو حل کیا، صحابہ حاضر، تابعین حاضر۔ اللہ نے بھائی علم دیا فقہ کا، بارگاہ رسول سے انہیں ملا۔ کوفہ میں بھی بہت شارٹ میں بتا رہا ہوں، جب علی مرتضیٰ نے وہاں گورنری اختیار کی، وہاں چلے گئے، کوفہ اس وقت علم کا مرکز تھا، ہزاروں صحابہ وہاں گئے، ہزاروں قراتیں ہوئی، ہزاروں محدث ہوئے، بے شمار معاملہ تھا، یعنی امام اعظم جہاں پیدا ہوئے، بچپن گزرا، وہ علم کا مرکز تھا، بہت بڑا مرکز تھا وہاں۔ کوفہ ایک زمانے میں ایسا مرکز رہا، 4000 شاگرد، 1025 یا اس سے بھی زیادہ صحابہ اور بڑے بڑے حضرات وہاں، اور ایسے عالم میں امام اعظم کا بچپن نکلا۔ اللہ اکبر، کوفہ مرکز تھا اس وقت،
مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم جب وہاں تشریف لے گئے. حضرات اب علی ہی جہاں چلے جائے وہاں تو علم ہوگا ہی، مرکز ہی وہ ہو جائے گا، علم و ولایت کا مرکز ہی وہ. بھئی علی چلے جائے تو پھر بات ہی ختم ہو جاتی ہے. تو کوفہ اس وقت وہ تھا، اور اس درمیان میں امام اعظم پیدا ہوئے، بچپن وہاں گزرا. ایک ایک فقیہوں کے پاس، ایک ایک علماء کے پاس حدیثیں لیتے، اور کئی مقام پر ایسا ہوا کہ استاد گرامی نے حدیث سنائی اور اسی وقت ان کے سامنے مسئلہ آیا، مسائل آئے، تو استاد تو خاموش رہے کہ وہ صرف حدیث جانتے تھے، راوی ہے، اس سے مسائل نکال کر کے بتانا. امام اعظم بیٹھے ہیں، شاگرد ہے، مگر ان مسائل کا حل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. استاد نے پوچھا ابو حنیفہ، نعمان، یہ تم نے حدیث، یہ مسائل کہاں سے ان کو بتا دیے؟ تو آپ نے فرمایا آپ سے جو حدیثیں سیکھی ہے انہی میں سے میں نے بتایا. اسی بیٹھے بیٹھے 100 حدیثیں آپ نے بتا دی کہ آپ سے میں نے یہ سیکھی تھی، یہ بتایا، اس میں سے یہ ہوتا ہے، اس میں سے یہ ہوگا. آپ اندازہ لگاتے چل جاؤ علم فقہ کیا ہے، مسائل کیا ہے. اور اس میں بھی اگر امام اعظم ابو حنیفہ ہو جو ہم حنفی مسلک ہے تو اس کا عالم کیا ہوگا. امام اعظم کا دور بڑے بڑے اماموں کا دور، تابعین کا دور، صحابہ کا دور، اولیاء کا دور، باجد بستامی جیسے ولی موجود، بڑے بڑے حضرات موجود، اور اس میں امام اعظم جیسے فقیہ اعظم اللہ نے علم فقہ دیا تھا. کئی ایک واقعات ہے کہ آپ نے برجستہ فوراً جواب دے دیا، فوراً جواب دیا. ایک مرتبہ کوفہ کے اندر ہی ایک عورت کو 2 بچے ہوئے، جوائن تھے، جسم دونوں کا ملا ہوا تھا، مگر بات کیا تھی، ایک مردہ تھا ایک زندہ تھا. مردے کے لیے حکم ہے کہ جلدی دفن کر دو، مردے کو دفن ہی کیا جائے، اور زندہ کو تو دفن کر نہیں سکتے، وہ تو ظلم ہو جائے. کیا کیا جائے؟ امام اعظم کے پاس مسئلہ آ گیا. امام اعظم نے کہا کہ ایسا کرو. اب دیکھو یہ نہ قرآن میں صراحتاً ذکر ہے نہ حدیث میں، مگر اس کے اندر ہے، اس میں سے نکالنے والا وہی ہوگا جس میں مصطفیٰ کا کرم ہوگا. کرم ہو گیا، نکال. طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں اتاری جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. پلا دے پیارے، پلا دے مصطفیٰ. وہ یوں مسائل حل کرتے ہیں. انہوں نے کہا جاؤ جو مردہ ہے اسے دفن کر دو، زندے کو مت کرنا، کر ہی نہیں سکتے، باقی فیصلہ زمین خود کر لے گی، خود کر دے گی. اللہ کو ایسا ہی کیا گیا. مردہ جو تھا اسے دفن کیا گیا، زندے کا حصے کو باہر رکھا گیا، زندے لڑکے کو. واقعی ایسا ہی ہوا، زمین نے اس مردے کو کھینچ لیا، زندے کو چھوڑ دیا. وہ زندہ رہا، اس کی عمر ہوئی جو اس کی عمر لکھی تھی. اور اسی طرح بڑے بڑے مسائل آتے ہیں آپ کے پاس. یعنی اس دور میں جب مسئلے، ایک شخص نے قسم کھا لی حالت روزہ میں کہ میں حق زوجیت ادا کروں گا، ہم بستری کروں گا. زوجہ نے کہا کہ یہ روزے کی حالت ہے، ایسا نہیں ہوتا. اس نے قسم کھا لی تھی. مگر اب اس دور میں، ابھی تو پھر بھی لوگ اس مسئلہ بہت عام ہو گیا، مگر اس دور میں امام اعظم کے پاس چلا گیا کہ اس نے اللہ قسم کھا لی، اب کیا کیا جائے. کہاں جاؤ سفر کر لو، اپنی بیوی کو سفر پہ لے جاؤ. سفر میں روزہ توڑنا جائز ہے، صرف قضا لازم آئے گی، باقی کچھ نہیں، کوئی گناہ نہیں. جب سفر کرو گے روزہ توڑ سکتے ہو، ہاتھ میں چیما کر لو. یہ تو خیر. تو اس طرح کے مسائل آتے ہیں. ایک تابعی بزرگ کوفہ میں تشریف لائے، اور جب تابعی بزرگ وہاں پہ تشریف لائے تو تابعی تھے، علم والے تھے، بڑا زبردست معاملہ تھا. تو اعلان کر دیا کہ جس کو جو پوچھنا ہے پوچھے، جس کو جو پوچھنا ہے پوچھے، جس کو جو پوچھنا ہے پوچھے. یہ اعلان ہوا. کوئی نہیں پوچھ رہا ہے. امام اعظم ابھی اتنے عمر میں نہیں تھے، مگر آپ نے جو ہے باہر کا چالو ہے، آپ نے کہا اچھا جب کہہ رہے ہیں کہ جو پوچھنا ہے پوچھے، تو آپ نے پوچھا کہ یہ بتائیے ایک عورت کا آدمی چلا گیا، 2 سال ہو گئے، خبر آئی کہ وہ مر گیا، عورت نے دوسرا نکاح کر لیا، اس سے بچے بھی ہو گئے، اس کے بعد وہ پہلے والا شوہر آ گیا،
تو کیا وہ پہلے والی دوسری نکاح درست مانی جائے گی یا نہیں، یا کیا معاملہ رہا؟ اور پھر جو بچے ہیں اس کا، امام اعظم نے جب یہ پوچھا ان سے، اپنے سے بڑے جن کو یہ اعلان ہوا تھا کہ جس کو جو پوچھنا ہے پوچھے، اب یہ تو فقہ کا مسئلہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کوئی اور بات پوچھو، قرآن سے پوچھو۔ تو کہا ٹھیک ہے، وہ بہت بڑے علامہ تھے، محدث تھے، بہت حدیثیں یاد تھی، وہ اپنا مقام رکھتے تھے، لیکن کہا ایسا کرو قرآن سے پوچھو۔ تو آپ نے قرآن کی آیت سے پوچھا، تو پھر کہا ایسا کرو عقیدے کا مسئلہ پوچھو۔ تو پھر امام اعظم نے پھر عقیدے کا مسئلہ پوچھا۔ بہرحال وہ یہ کیا ہے، یہ علم ہے، یہ علم فقہ ہے، یہ اللہ کا انعام ہے، یہ مصطفیٰ کا کرم ہے۔ حضرات یہ واقعی میں بہت اہم علم ہے، اگر میں اس پر جائے تو ایک وقت لگ جائے گا، سمجھ گئے؟ اس کے لیے ایک وقت چاہیے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں بہت سارے مسائل ہیں، 4 صحابہ بڑے بڑے تابعی بیٹھے ہیں، وہ خود روایت کرتے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک مسئلہ آیا، مسئلہ یہ آیا کہ جب پیشاب کرنے جاتے فارغ ہونے تو کچھ دوسری چیز بھی نکل جاتی ہے جس سے غسل واجب ہو جاتا ہے نا، غسل ضروری فرض واجب ہو جاتا ہے۔ جب بھی میں مطلب کہ فارغ ہوتا ہوں، استنجا کرتا ہوں، تو چاروں نے کیا جواب دیا؟ ہاں غسل واجب ہے، غسل کرنا پڑے گا۔ امام اعظم بیٹھے تھے، امام اعظم نے کہا ٹھہرو، یہ بتاؤ کہ جب وہ چیز تمہیں نکلتی ہے ہر مرتبہ، جب آپ کے اندر شہوت پیدا ہوتی ہے، جوش پیدا ہوتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا یہ بتاؤ بدن ڈھیلا ہوتا ہے؟ کہا نہیں۔ کہاں پھر کوئی غسل کی حاجت نہیں، جاؤ کوئی حاجت نہیں، جاؤ یہاں یہ باتیں ہے، یہ چیز ہوتی ہے، اللہ جسے نوازتے۔ تو بات یہ سمجھانے کہ جب اتنا بڑا علم اور اس میں بھی بڑے بڑے علم والے امام اعظم ابو حنیفہ کو امام اعظم کہہ رہے ہیں، وہ کتنے بڑے عالم ہو گئے، کتنے بڑے امام ہو گئے۔ 6 لاکھ یا 12 لاکھ مسائل کو انہوں نے اس دور میں 1200 سال پہلے اس دور میں 6 لاکھ مسائل کو نکالا، بلکہ اس سے کہیں زیادہ، بعضوں نے 12 لاکھ مسائل کا۔ دوستو یہ اللہ جسے دوست بنا لیتا ہے، مصطفیٰ جس پہ کرم کر دیتے، علی کا جس پہ کرم ہو جاتا ہے، وہ ایسا امام اعظم بن جاتا ہے، وہ ایسا فقیہ العصر بن جاتا ہے۔ بہت سارے مسائل ہیں، اس پر بہت ساری گفتگو ہے کہ آپ کے اندر اللہ نے وہ صلاحیت رکھی گی کہ قرآن کی آیت ہو، حدیث ہو، یا موجودہ کوئی مسئلہ ہو، آپ کی ذہانت ایسی تھی کہ آپ اس کو فٹافٹ حل کر لیتے تھے۔ ایسی عقل اللہ نے آپ کو عطا فرمائی، ایسا سینہ اللہ نے آپ کو عطا فرمائی، ایسی دعائیں آپ کے ساتھ تھیں۔ تو دعائیں تھی آپ کے دادا جان کو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے دعا دی تھی۔ آپ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی فیض یافتہ تھا، اور اسی دور میں باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو دوستو یہ علم فقہ ہے، تو جان لینا اور ہے، بتانا کسی کو اور ہے، مگر اس سے اس فقہ تک پہنچنا، علم تک پہنچنا، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ مصطفیٰ کا کرم ہے۔ تو ہر آیت، ہر حدیث ہر مقام پر فٹ نہیں ہوتی، اس کی کیا رویت ہے، کہاں لگے گی، کیا یہ سارے اہل علم جانتے ہیں، جسے اللہ نے اپنا دوست بنایا ہے، وہ لوگ جانتے ہیں۔ اور اسی پہ چلتی ایک علم تصوف ہے جو آج کل لوگ لے کر بیٹھے ہیں، تصوف، صوفی۔ آپ کو میں امام مالک کا ایک فرمان بتا دوں، وقت نہیں ہے، پھر کبھی عرض کریں گے، یا کوئی محفل میں جس میں اسپیشلی تقریر ہوتی ہے اس میں ہم عرض کریں گے انشاءاللہ کبھی۔ امام مالک کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ وہ تصوف جس میں فقہ نہ ہو، علم فقہ نہ ہو، وہ تصوف جس میں علم فقہ نہ ہو وہ زندیق ہے، یعنی کافر سے بھی بدتر ہے۔ وہ صوفیت، وہ تصوف جس میں علم فقہ نہ ہو وہ زندیق ہے، کافر سے بھی بدتر۔ اور وہ علم فقہ جس میں تصوف نہ ہو وہ فسق و فجور ہے، یعنی دونوں ضروری ہے۔ وہ فاسق و فاجر ہے، علم فقہ کے لیے تصوف کا ہونا ضروری ہے، تصوف کے لیے علم فقہ کا ہونا ضروری ہے۔ یہ دونوں چیزیں جب مل جاتی ہیں تو امام مالک کہتے وہی خیر پر ہے، بھلائی پر ہے، وہی اللہ کا بندہ ہے، وہی کامیاب انسان۔ اب اندازہ لگاتے چلے جب دونوں چیزیں اپنے مقام پر، شریعت اور طریقت، علم تصوف اور علم فقہ، اور جب دونوں حاصل ہو جاتے ہیں تو کوئی امام اعظم بن جاتا ہے، امام مالک بن جاتا ہے، امام شافعی بن جاتے ہیں، باعث بستامی بن جاتے ہیں۔ وہی بات ہے کہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں اتاری جاتی ہے۔ یہ توحید کی میں ہے،
پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. جسے پلا دی وہی جنید بغدادی بن گئے، جسے پلا دی وہی باعزت بستامی بن گئے، جسے پلا دی وہی حذیفہ یمانی بن گئے، جسے پلا دی وہی شیخ عبد القادر جیلانی بن گئے، جسے پلا دی وہی خواجہ معین الدین چشتی بن گئے، جسے پلا دی قطب الاقطاب قطب الدین بختیار کاکی بن گئے، جسے پلا دی ہم شبیہ رسول سراج الدین شاہ عالم بن گئے. جسے پلا دی جاتی ہے وہ مقبول اولیاء ہو جاتا ہے، جسے پلا دی جاتی ہے اس کا قلب زندہ ہوتا ہے، اس کے قلب کا دریا ایک طرف علم فقہ کا سمندر ہوتا ہے.